بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مسئلہ جو آیا ہے کہ اگر عید اور جمعہ جو ہے اکٹھی ہو جائے، یعنی جمعے کے دن اگر عید آ جائے تو پھر جمعے کی نماز کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ اگر عید جمعے کے دن آ جائے تو دونوں نمازیں جو ہے وہ اپنے اپنے مقررہ اوقات پر حسب معمول ادا کی جائے گی یا نہیں، اس کے بارے میں احادیث میں کیا آیا ہے، اور کیا جمعہ اس دن ساقط ہو جائے گا، یعنی جمعہ اس دن نہیں پڑھا جائے گا کیونکہ عید کی نماز پڑھ لی تو جو ہے پھر عید کی نماز کی وجہ سے جمعے کی نماز معاف ہو جائے گی، یا جمعہ بھی پڑھنا پڑے گا۔ تو اس بارے میں حدیث شریف کے اندر کیا آیا ہے؟ ابو صالح زیاد سے مروی ہے کہ وہ فرماتے ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اجتمع فی زمانی یوم جمعہ و یوم فطر فقال ان هذا اليوم یوم قد اجتمع فیہ عیدان فمن احب فلینقلب ومن احب ان ينتظر فلینتظر، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جمعہ اور عید الفطر جو ہے وہ ایک دن میں جمع ہو گئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج ایک دن میں دو عیدیں جمع ہو گئی، جو گھر واپس جانا چاہے چلا جائے، اور جو نماز جمعہ کا انتظار کرنا چاہے تو وہ انتظار کرے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آزاد کردہ غلام ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر تھا، عید الفطر اور جمعے کا دن جو ہے وہ جمع ہو گئے تھے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز عید کے بعد لوگوں کو خطبہ دیا اور پھر فرمایا یہ دو عیدیں ایک دن میں جمع ہو گئی، فمن کان من اہل العوالی فاحب ان یمکث حتی یشہد الجمعہ فلیفعل ومن احب ان ینصرف فقد اذن له، کہ جو مضافات کا باشندہ ہے، یعنی دائیں بائیں جو دیہاتوں سے آئے ہوئے ہیں، اگر وہ نماز جمعہ میں شامل ہونا چاہتا ہے تو شامل ہو جائے، اور جو گھر واپس جانا چاہتا ہے تو بھی اس سے اجازت دے دی گئی۔ اسی طرح حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی الجمعۃ والعید بہ سبح اسم ربک الاعلی وہل اتاک حدیث الغاشیہ فاذا اجتمع الجمعہ والعیدان فی یوم قرأ بہما، نسائی السنن الکبریٰ، کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نماز جمعہ اور نماز عید میں سبح اسم ربک الاعلی اور حل اتاک حدیث الغاشیہ پڑھا کرتے تھے۔ جب ایک دن میں جمعہ اور عیدین جمع ہو جائے تو بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی دو صورتیں پڑھتے تھے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اشہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عیدین؟ قال نعم، صلی العید من اول النہار ثم رخص فی الجمعہ، کہ کیا انہوں نے پوچھا کہ کیا آپ نے دو عیدیں یعنی جمعہ اور عید اکٹھی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی ہیں؟ صحابی کہتے ہیں انہوں نے کہا جی ہاں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دن چڑھے نماز عید پڑھائی، پھر نماز جمعہ میں رخصت عطا فرما دی۔ امام محمد نے الجامع الصغیر میں ایک ہی دن میں دو عیدوں کے جمع ہونے کے متعلق فرمایا یشہدہما جمیعا ولا یترک واحدا منہما والاولی منہما سنہ والاخری فریضہ، کہ فرمایا کہ دونوں میں حاضری ہوگی، اور ان میں سے اگر یہ دونوں جو ہے یعنی عید بھی اسی دن ہو اور جمعہ بھی اسی دن ہو تو دونوں میں حاضری ہوگی، اور ان میں سے کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا، کیونکہ پہلی سنت ہے یعنی نماز عید سنت ہے، سنت جو ہے وہ واجب کے درجے میں، اور دوسری چیز جو ہے نماز جمعہ وہ فرض ہے۔ علامہ شامی کیا فرماتے ہیں؟ وہ فرماتے ہیں عیدان اجتماع فی یوم واحد فالاول سنہ والثانی فریضہ ولا یترک واحد منہما، کہ جب ایک دن میں دو عیدیں جمع ہو جائے تو پہلی سنت اور دوسری فرض ہے، کسی ایک کو بھی نہیں چھوڑا جائے گا۔ امام ابو بکر بن مسعود کاسانی فرماتے ہیں کہ تجب صلاۃ العیدین علی اہل الاحصار کما تجب الجمعہ، دونوں عیدوں کی نماز شہریوں پر ایسی واجب ہے جیسے نماز جمعہ واجب ہے۔ اسی طرح امام کاسانی البدائع الصنائع میں امام محمد کے رائے سے متعلق لکھتے ہیں فَإِنَّهُ قَالَ فِي الْعِيدَيْنِ اجْتَمَعَ فِي يَوْمٍ وَاحِدٍ
فالأول سنة في الجامع الصغير أنها واجبة بالسنة والصحیح أنها واجبہ، کہ امام محمد نے کہا کہ جمعہ اور عید ایک دن میں جمع ہو جائے تو پہلی نماز عید سنت ہے، جامع صغیر میں ہے کہ نماز عید سنت کی روح سے واجب ہے، صحیح ہے کہ نماز عید واجب ہے۔ اب اس سارے جو بیان کیا، جتنے حدیث آپ کے سامنے میں نے بیان کی ہے، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ اب یہ خلاصہ سنیے، یہ اصل ہے چیز۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کے دن نماز عید اور جمعہ دونوں پڑھائے۔ ہمارے لیے دلیل کافی ہے کہ ہم جو کچھ سمجھے وہ یہ ہے کہ نماز عید پڑھا کر مضافات مدینہ سے آنے والے لوگوں کو، یعنی جو دائیں بائیں سے آئے تھے، ان کو اپنی رخصت دے دی کہ جو چاہے مدینہ منورہ میں رہے اور نماز جمعہ بھی ادا کر لے، اور جن کے گھر شہر سے اتنے دور ہے کہ وہاں نماز جمعہ اور عیدین ادا نہیں کر سکتے، وہ چاہے تو نماز جمعہ ادا کرنے سے پہلے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں، پر جو شہر میں رہ جائیں گے ان پر نماز جمعہ فرض ہوگی، اور جو جمعے کے وقت سے پہلے گاؤں چلے گئے ان پر نماز جمعہ فرض ہی نہ ہوئی، اس لیے کہ شہر ہونا شرط ہے، شہر کا ہونا شرط ہے۔ اب شہر میں ہوں گے تو آپ پہ نماز جمعہ فرض ہے، آپ شہر میں نہیں ہے تو دیہات میں تو وہ نماز جمعہ فرض ہی نہیں ہے، تو لہٰذا اس وجہ سے جن کو اپنی رخصت دی تھی وہ لوگ تھے جن کے بارے میں، جن پہ جب وہ دیہات میں چلے جائیں گے ان پہ جمعہ نہیں ہے۔ جو کچھ کہا اللہ اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔